تمامی حضرات ناظرین حاضرین اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ محفل تمام سادات کی والدہ، ہماری بخشش کا ذریعہ، دونوں جہان میں اللہ کو اور رسول کو منانے کا وسیلہ، سیدۃ النساء العالمین البتول سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہا کی یاد میں ہے۔ دنیا کی تمام تر عورتوں میں آپ کا مقام سب سے نمایاں ہے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، قرآن میں آپ کے نام کا پورا سورہ، پورا چیپٹر ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بات جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے پیٹ کا جیسا سسٹم رکھا، ذہن کا بھی سسٹم رکھا۔ ہر ایک کا معدہ ہر ہارڈ غذا کو قبول نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہر ایک کا ذہن ہر محبت کی بات کو بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اب کسی کو کچھ بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور آج کل میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہارٹ اٹیک کم ہو گیا، گیس کی بیماری زیادہ ہو گئی۔ ایسے ہی عقیدت میں بھی یہ پریشانی ہو گئی کہ آج کل لوگ بد عقیداؤں کو، یہ وہابیوں سے زیادہ اب اہل بیت کے چاہنے والوں سے پریشانی ہو گئی۔ تو دوروں کے حساب سے بیماریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اہل بیت کل بھی تھے، آج بھی ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی شفاعت انہی کے ہاتھ سے ہونی ہے۔ ہمارے امام شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، پوری بات نہیں بتاؤں گا، آپ کو صرف ایک بات بتاؤں گا لیکن جملہ پورا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں مقاصد الاسلام حصے پنجم، غالباً صفحہ نمبر 183 اور حصے پنجم میں ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر آپ نے کی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اپنا قرب عطا کیا ہے۔ اخروی تمام فضیلتیں انہی کے لیے ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ محشر کا میدان ہے، جو مر گیا اس کے واسطے وہی سب سے بڑی قیامت ہے کہ یہ کیا شیر کا نوالا بننا بھی اتنی تکلیف دہ ہے کہ شیر کے سامنے پڑے رہنا بھی اتنی تکلیف دہ، اب کھاتا کی جب کھاتا کی۔ دوزخ میں جانا بڑا وہ ہوں گا پریشانی، لیکن دوزخی آدمی کو خبر میں تو دوزخ میں جاتا اس کی کھڑکی کھلنا بھی اس کو کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ تو حساب تو یہیں ہو گیا، قیامت کیوں؟ تو اللہ تمام تر سیدہ حوا علیہ السلام سے لے کر آخری عورت جو اس روح زمین پر آئے گی، ان تمام کو بتانے والا ہے کہ دیکھو جنتی سردارہ یہ ہوگی فاطمہ۔ تو ان کو بتانے کے لیے کوئی ایک محفل کا انعقاد لازم تھا۔ تو جب یہ محفل ہوگی تو ان کے والد یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کو اس وقت کی چیف گیسٹ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا جس کو مقام محمود کہا جائے گا، اور اس مجلس میں سیدہ جب آئیں گی، ارے ہر ایک کا عالم یہ ہوگا کہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کوئی کپڑوں پہ نہیں آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اہل محشر میں زیب تن کپڑا پہننے والی شخصیت حضرت ابراہیم ہی پہلے ہوں گے، باقی کے تو لوگوں کو اچھا لنگے آئیں گے، لنگے کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ان لنگا ہے، ان برا دکھ رہا، ان اچھا دکھ رہا، ہر ایک کو اپنی پڑی اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن پروٹوکول جو ہوگا سیدہ کا، سب کو بولا جائے گا کہ دیکھو اپنے اعمال اپنی جگہ رکھو، اپنی پریشانی اپنی جگہ رکھو، آج سیدہ کا اب گزر ہونے والا ہے، تمام باادب ہو جاؤ، ہوشیار باز ہو جاؤ، نظریں سجدے کی نگاہوں پر رکھو۔ جب سیدہ کا گزر ہوگا تو بتایا جاتا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ آپ جنت کی ہر عورت جو کام کرنے والی ہوگی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنت کے مناظر میں بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دورے کے لیے بھیجا گیا کہ جنت دیکھیں۔ وہ جنت میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر اچانک ایک تجلی محسوس کیے، نور کی روشنی پھوٹی تو وہ سجدے کی طرف چلے گئے
شاید کہ اللہ کا خاص نزول ہو رہا ہے، تو آواز آئی اے میرے سردار جبرائیل، یہ اللہ کے خاص نزول کی روشنی نہیں ہوتی، یہ میرے مسکرانے سے، میرے دانتوں سے نکلی ہوئی روشنی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھے تو ہے کون؟ بولے میں جنتی عورت کی خادمہ ہوں۔ تو بولے تیری اتنا حسن ہے کہ میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے۔ ارے جبرائیل ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تو ان کے تلوے سے ٹخنے تک، الحبائق فی اخبار الملائک میں بولتے ہیں کہ تلوے سے ٹخنے تک کا کتنا گیپ ہوتا، اتنے گیپ میں دنیا کا زمین و آسمان آ جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت پر آئے تو یہ جسم و جسامت آپ کی ہے، تو اتنا بڑا فرشتہ دیکھا کیا نہیں ہوگا قدرت۔ وہ بولتا ہے کہ میں نے اتنی خوبصورتی تو کبھی نہیں دیکھی کسی عورت میں۔ تو بولی میں تو خادمہ ہوں۔ تو بولے تو اتنی خوبصورت تو پھر جنت کی عورت کتنی خوبصورت ہوگی؟ تو بولے دیکھو یہاں انٹری لینے کے لیے اتنی خوبصورتی تو سب پہ لازم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنت میں جو بھی آئے گا اتنا خوبصورت تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو بولے اتنا خوبصورت تو ہوگا، پھر وہ کیسے پہچانے کیسے کہ تو نوکرانی ہے، تیری مالکین کون ہے؟ تو بولے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے حسن میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے حسن میں اضافہ کیا جائے گا، سنگار کیا جائے گا، سنوارا جائے گا جیسے اس کے اعمال ہوں گے۔ آپ اندازہ کرو، نوکرانی کے حسن کو اندازہ نہیں کر سکتے جنت کے، تو سردارنی کا حسن کیا ہوگا؟ اور پھر سب کا زیور ایک ہوگا کہ روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن سیدہ کے زیورات جو ہوں گے وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ کیا ہے؟ تو ان کے سر پر تاج ہوگا مولا علی کی شہادت کا، ان کے ہاتھ میں کنگن ہوں گے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کے۔ اس فضیلت کے ساتھ، اس زیور کے ساتھ دنیا میں کائنات میں کوئی بنی تھی نہ بنی ہے نہ بنے گی۔ حضرت سیدہ کا معاملہ اتنا خاص ہے اللہ کے نزدیک کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا، نکاح ایمان کو مکمل کرتا۔ بقول خطیب دکن علیہ رحمہ فرماتے تھے میرے ذہن میں آج تک یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ علی ایمان لائے، پہلے نمبر پہ لائے، دوسرے نمبر پہ لائے، آج کل نمبر لگانے کا بہت شوق ہو گیا۔ تو خطیب دکن علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میرے کو یہ ہضم ہی نہیں ہوا آج تک کہ مولا ایمان لائے۔ بولے کیوں؟ وہ اس واسطے علی کی محبت خود ایمان ہے، جس کو ماننا ایمان ہے تو وہ خود ایمان ہے، اور ایمان لاتا۔ تو ایمان کا ایمان مکمل کرنے والی ذات کا نام فاطمہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو اب وہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو یہ روایت آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پیسے والے نبی تھے، رچ تھے، سمجھے آپ، اتنے پیسے والے تھے کہ اللہ دنیا میں 5 ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ساری دنیا پہ حکومت کرے، جن میں سے 3 مسلمان، 2 کافر تھے۔ ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک تھے کہ سورج جہاں ڈوبتا، جہاں نکلتا، وہاں تک سلطنتیں تھیں ان کی۔ تو بہرحال نظام سلیمانی پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ اب آپ اندازہ کر لو کہ ساری کائنات پہ حکومت کرنے والے بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں بارات نکلی، بہرحال غلاموں کی نہ کمی تھی، ہر چیز دی گئی، بہرحال ہو گئی بات۔ مولا تک بات آئی، مولا نے بھی سنی، ذہن میں خیال آیا بس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی اتنی اعلیٰ شان ہوئی، ذہن آیا اور میں سید الانبیاء کی بیٹی سے نکاح کیا ہوں، یہ ذہن آیا، ابھی تقابل بھی نہیں آیا، خواب ہوا۔ مولا اپنے خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت میں ہیں۔ اب ہمارے جیسوں کو جنت میں خواب میں جنت آ گئی وہ تو واپس ہی نہیں اٹھتا نیند میں سے۔ اب سردار ان کے شہزادے، سردارنی ان کے گھر والے، خود مولا پوری دنیا کے مولا ہے۔ تو بہرحال خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کے ایک باغ میں ایک محفل سجی ہے، محفل میں نور کا تخت بیٹھا ہوا ہے، اور نور کے تخت پر ہزاروں نور کی قندیلیں لے کر باندنیاں کھڑی ہیں، اور وہاں پر اس تخت پر بیٹھنے والی ذات مقدسہ کے استقبال میں، ان کے کام کے ضیافت میں لگی ہوئی ہے۔
جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی نظر پڑی تو مولا کی طرف آپ نے دیکھ کر کہا، علی تم گمان کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح اور اس کا شادی کی ضیافت، وہ جس نکاح کے بارے میں تم نے سوچا ہے نا، ہزاروں سال مجھ سے اس بات کا اصرار کہ میں آپ کی خدمت کروں تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ آج میرے پاؤں کے پاس جو خادمہ کے طور پر خدمت کر رہی ہے یہ وہی شہزادی ہے جس کے نکاح کو تم نے سوچا تھا۔ تو یہ سیدہ کا مقام ہے۔ ہاں یہ بات برابر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام سے بات نکلی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام جن کا قرآن میں پورا ایک سورہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں گے بھائی دیکھو آپ ایک یہ محفل کرتے تھے وہ محفل کرتے تھے، اب یہ سیدہ کی محفل علی کی محفل۔ تو ایک بات یاد رکھو، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں جس میں متفق علیہ فقہا کے پاس 500 آیتیں حکم والی ہیں، یعنی جس پر کوئی حکم دیا گیا ہے۔ تو 500 آیت متفق علیہ ہے کہ حکم والی ہیں، لا ان آرڈر سمجھیں آپ۔ باقی کی 6166 آیتیں کس میں ہیں؟ تو وہ اللہ والوں کی شان میں ہیں۔ کبھی اصحاب کہف بتایا، کبھی حضرت مریم کو بتایا، کبھی ان سے غداری کرنے والے بلعام باورا جیسوں کو بتایا، کبھی اہل بیت اطہار کو یطہرکم تطہیرا بتایا۔ تو اب بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باقی کے چیپٹرز ہے یہ بھی ہمارا دین ہے، جیسا نماز روزہ زکوٰۃ شریعت ہمارا دین ہے، شریعت کو پختگی دینے والی ذات کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے دین میں ہے۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، اگر آپ پہ سونا حرام ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، سونا بھی تو نیند کا سونا نہیں، گولڈ، لیکن زیور بنانا بھی حرام بتائے فقہ۔ مرد اپنا زیور بھی نہیں بنا سکتا۔ ارے بھائی میں پہن رہا ہوں، نہیں بنا رہا ہوں، جب پہننا ہی نہیں ہے تو بنا رہا کیوں؟ اور بنایا تو آج نہیں تو کل پہنتا۔ یعنی گناہ کو پرموٹ کرنے والی، اس کو سپورٹ کرنے والی چیز کی طرف بھی نہ جائیں۔ ایسے ہی نیکی کا کام ہے۔ خواجہ قاجگان، خواجہ چشت، خواجہ غریب نواز غریب نواز سلطان الہند فرماتے ہیں، نیک کام کرنے سے بہتر ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے تذکرے کرو، اور بد کام کرنے سے بدتر ہے کہ بدکاروں کی صحبت میں بیٹھو۔ صحبت بڑا اثر کرتی۔ تو بہرحال سیدہ کی ہم یہ محفل جو سجائے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام افضل ترین عورتوں میں، دنیا کی 4 بڑی عورتوں میں اللہ جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس میں سے حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہے، بے شک وہ عظیم تر ہے، ان کے نالین کے دھول پر ہماری نسلیں قربان، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن سیدہ کا مقام وہ ہے کہ حضرت مریم اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضلیت والی ہے، حضرت آسیہ اپنی زمانے کی عورتوں میں سب سے افضلیت والی ہے، لیکن حضرت فاطمہ اولین اور آخرین تمام زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ افضلیت والی ہے۔ اب ان کا ذکر کرے تو کیا ملتا؟ جس کو ملا اس سے پوچھو کیا ملتا۔ اور جن کو ان کے ٹکڑے مل گئے، جن کو ان کے ٹکڑے مل گئے، ان کو پھر کسی کے گھر پہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی کے در پہ ٹھہرنے کی ضرورت پڑی۔ ایک سادات بزرگ تھے، ان سے حاتم تائی کی اولاد کی ملاقات ہوئی تو وہ بولنے لگے ہمارے دادا حاتم تائی کے سخاوت کے قصے بہت مشہور تھے، اور ہمارے بابا کے گھر کو 11 دروازے تھے۔ کتنے تھے؟ 11 محل میں 11 گیٹس تھے۔ جب کوئی فقیر ایک گیٹ سے منگتا تو دے دیتے، پھر وہی فقیر دوسرے گیٹ پہ آتا تو بھی دے دیتے، تیسرے پہ آتا تو بھی دے دیتے، 11 دفعہ بھی 11 گیٹ پر آتا، دروازوں پر آتا تو اس کو نواز دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے گھر کی ثقافت ہے۔ حاتم تائی کی اولاد فخر سے سنا رہی تھی۔ سادات سے پوچھا گیا آپ کے گھر کی ثقافت کیا ہے؟ ارے جس کی ثقافت قرآن بولے۔ اب ان سے پوچھے تو سید صاحب بولے اب ہمارے بابا کے گھر کو 11 دروازے تو نہیں تھے، ایک دروازہ تھا جس سے کوئی ایک بار مانگ لیتا اتنا عطا کرتے کہ پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سادات ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے، ان کی لائف پڑھ کر دیکھیں آپ، کہ آپ کے دور میں مشہور تھا کہ مدینے میں پریشان حال جو شخص آتا، بولے پریشان ہوں سرکار کیا کروں، تو لوگ بولتے امام حسن کے پاس چلے جاؤ۔
ایک شکر کا سوداگر تھا، تاجر تھا، وہ ایک قیمت میں شکر خرید کے لایا، شام کا بازار اس وقت مشہور بازار، وہاں سے خرید کے لایا کہ چاہے مدینے میں بیچوں 2 پیسے کماؤں، لیکن مدینے پہنچنے تک معلوم ہوا کہ یہاں شکر کا ریٹ اس کے خریدنے سے زیادہ کم ہے، یعنی منافع میں تو دور کی بات، 250 ریٹ پہ نہیں بیچ سکتا۔ پریشان ہو کے بولا کیا کروں؟ تو لوگوں نے بولا کوئی بات نہیں، امام حسن کو بیچ لے۔ امام حسن کی بارگاہ میں پہنچا، بولا سرکار بڑا پریشان ہوں، گھر دار سب کچھ داؤ پر لگا کر میں نے یہ تجارت کی تھی، مدینے میں شکر بیچوں گا تو اس کی برکت سے پھر سے مال بھی واپس آئے گا اور منافع بھی لگ کر آئے گا۔ تو بولا اب کیا معاملہ ہے؟ بولا جو شکر خرید کر لایا تھا سرکار اس کے زیادہ آپ کی مارکیٹ میں ریٹ کم ہے۔ تو امام حسن نے فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ اس کے شکر کے انبار لگاؤ۔ وہ چمڑے کی ٹاٹ پٹری جسے بولتے نا، چمڑے کی ہوتی تھی، گھر کے سامنے لگوا دیا، لگا کر مسجد نبوی کے صحن میں اس میں شکر ڈالوا دی، اعلان کروا دیا کہ مدینے میں جس کو شکر کی ضرورت ہے وہ یہاں سے اٹھائے، اور جس کو نہیں ہے رکھنا چاہتا ہے وہ بھی اٹھا کر لے جائے۔ شکر پوری اٹھا کر لے گئے۔ اب اس سے بولا تاجر سے، دیکھ شکر تیرا مال تھا، میں نے بٹوا دیا، اب مال تو ہے نہیں، اب جو چاہے قیمت لگا سکتا ہے، اب حسن دینے تیار ہے، مجبوری میں نہیں، اب مختاری میں لگا۔ یعنی ایسا فقیر کو بھی ایسا عطا کرتے تھے کہ اس کا سیلف، اس کی خودی ڈیمیج نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کمتر بھی محسوس نہ کرے۔ تو یہ ہوتا سادات کا دینا۔ بانٹنے والے بہت ملے، لیکن فقیر کی فقیری کو ظاہر کرے بغیر بادشاہت میں بانٹنے والے وہ سادات ہوتے۔ اور یہی وہ گھرانہ ہے کہ جن کے صدقے ساری دنیا کھا رہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو بہرحال ان کی یہ محفل سجانا ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے اور شریف ہونے کی بھی نشانی ہے، کیونکہ یہ بات حدیث کی رو سے ثابت ہے کہ سادات کی عظمت، سادات سے وفاداری کرنا شریف ماؤں کی اولاد کی نشانی ہے، اور ان سے بغاوت اور بغض کرنا۔ اب آپ گلی میں آوارے لونڈے پٹے جسے بولتے ہماری دکنی زبان میں، اس سے آپ بھیڑ لو، کیا کرتا ہوں؟ اس کی شروعاتی موٹے گالیوں سے ہوتی، پڑھے لکھے IAS آفیسر سے آپ لڑ لو، ارے نہیں بولتا ہوں، غصے سے بولیں گا، ہاتھ اٹھا کے بولیں گا، ارے نہیں بولتا، کیونکہ غصے سے بولنا خود اس کے پاس برائی ہے۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟ اب یہ فرق سمجھ میں آگیا نا؟ اب لوگ بولتے ہم بغض میں بول رہے ہیں کیا، ہم اہل بیت کو گالی دے رہے ہیں کیا؟ تو عالم جب ان کی بغض میں آ جاتا تو اپنے علم سے ان کی فضیلت کی سیڑھیاں کیسے کم کریں یہ فکر میں لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان اپنے علم کو ان کے مقابل میں لاتے رہتا۔ تو سمجھ جانا یہ چاہ رہا کہ اپنے علم سے ان کی فضیلت کی منزلوں کا اندازہ لگا سکے۔ ان کے گلی کے کتوں کی فضیلت وقت کے علامت الدہر نہیں سمجھ سکے، ان کی ذاتی فضیلت آج کے سمجھیں گے؟ تو یہ کل بھی ممکن نہیں تھا، آج بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس گھرانے کا تعلق ہے، ان سے وفاداری کر لینا، اپنے شجرے کو پاک دامانی میں رکھ لینا ہے۔ میں بولوں تو مجرم، میں نہیں بولتا۔ ہمارے فاضل بریلوی امام احمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ حنفی، آپ فتوے رضویہ میں لکھے ہیں، بلکہ یہ بھی بولے، اب جس کو جو بات سمجھ میں آتی ہے اس سے بات کرنے کا عادی ہوں، تو خود لکھے سید کو سید سمجھ کر حقارت کرنا کفر ہے۔ سید کو ارے سیدی تھے نا، ایسا لائٹ لے لینا اس کے کفر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ سادات جس محفل میں آ جائے اس کو اٹھ کر اپنے سے بلند مقام پر بٹھانا پوری محفل پر واجب ہے۔ اب آپ دیکھیں مشہور واقعہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم، چاروں کی لائف بتانے اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ ان کی سیرت پڑھ لیں، ان کے شہادت، ان کے اس دنیا سے جانے کی جو وجہ ہوئے وہ معلوم کر لیں آپ۔ چاروں کی بھی وجہ اہل بیت سے محبت تھی۔
امام اعظم ابو حنیفہ کو چیف جسٹس بنایا، یعنی قضاء القاضی بنائے، سپریم کورٹ کا جج بنائے سمجھو آپ. انہوں بولے نہیں بنتا ہوں بولے جیل میں ڈال دیتے. جی ایسا کبھی سنے آپ؟ پھر امام صاحب کو تو یہ سزا دی نہیں. معلوم تھا یہ امام اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اپنے نذرانے اپنی عقیدتوں کو اہل بیت کی خانقاہوں تک پہنچاتا ہے. تو ٹارگٹ میں کیسے لانا؟ تو ٹارگٹ امام اعظم اس واسطے بنے اور وجہ چیف جسٹس کی بنائے. امام احمد بن حنبل کو بھی دیکھ لیں آپ، امام مالک کو بھی دیکھ لیں. تو بہرحال ہمارے فقہا نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ تو وہ ذات ہے جن کے پاس فضیلت والے بھی علی تھے اور اپنا رہنما بھی انہوں علی کی اولاد کو بنائے. لوگ امام سے پوچھے امام عمر کیا ہے، ضعیفی عمر میں پوچھے امام عمر کیا ہے تو بولے 2 سال. مگر بولے 2 سال، آپ کی عمر تو 50 کے اوپر دکھ رہی. میں کم کر لیتے 16 بول لیتے 22 بول لیتے. آج کے بچے بولتے تھے ینگ بتانا چاہ رہے، لیکن 2 سال اپنے آپ کو بچہ تو نہیں بتا رہے تھے امام صاحب. بولے 2 سال امام. تو بولے میری زندگی میں 2 سال میں نے جعفر صادق رحمہ اللہ کی خدمت میں جو لگائے بس وہی میری زندگی تھی، باقی تو یوں ہی گزار دیا. اپنے زندگی کے ان لمحات کو جو امام کی صحبت میں گزارے اسی کو زندگی سمجھنے والی ذات کا نام امام اعظم تھا. اور آپ بیعت بھی سیدوں کے ہاتھ پہ ہوئے تھے. مرید ہونا یہ کل پرسوں سے نہیں ہے بھائی، یہ امام اعظم بھی بیعت لیے تھے. تو بہرحال امام شافعی کی بات کر رہا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. اتفاق سے خانقاہ کا دروازہ کھلا تھا. امام شافعی کا ایک معاملہ یہ تھا کہ درس دیتے وقت پلکٹ بھی نہیں بدلتے تھے، یعنی جنبش بھی نہیں لیتے تھے. تو یہ فقہا کا طریقہ رہا کہ حدیث پڑھاتے تو ایسے ہماتن گوش ہو کر پڑھاتے کہ ایسے معلوم محسوس کرتے کہ بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں. اتنا اپنے آپ کو وہ لوگ ادب والے تھے. تو اس واسطے ان کا علم ان کے دلوں پر کھلا، دماغوں پر نہیں کھلا. علم کے اثرات دلوں پہ کھلتے تو آدمی صوفی بنتا، اور دماغوں پہ کھلتے تو مکبر بن جاتا. جب تکبر پیدا ہوتا تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. ہوتے گیا. اب استاد امام صاحب کا ہر مسئلہ ایک فقہ کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی. لوگ بولے حضرت آپ روز درس دیتے، ہم روز سنتے آپ کے پاس، روز خاموشی سے درس سننا کرتے تھے، آپ بیٹھا کرتے تھے. آج کا درس میں ہم نے ایک عجیب چیز آپ میں پائی. کیا تھا؟ تو بولے کہ آپ 20 میں اٹھ کھڑے ہو رہے تھے پھر بیٹھ رہے تھے. آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو امام شافعی مسکرا کر بولنے لگے کچھ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آج درسگاہ کا خانقاہ کا دروازہ کھلا رہ گیا. ایک سید زادہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے سامنے آ جاتا تو اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا. جیسے ہی وہ چلا جاتا پھر بیٹھتا پھر پڑھاتا. اب بتاؤ امام شافعی کو کہ وہ سید زادہ روزے کتنے رکھا تھا، حج کتنے کرا تھا؟ ارے بچہ ہی تو تھا، بچہ ہی تھا نا. تو پھر اس کی محبت کیوں تھی؟ بولے اس کی نسبت کی وجہ سے اس سے محبت ہے. اب بولتے نہیں، اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو تقوی والا ہو، یعنی دین پر عمل کرنے والا ہو. اب تو یہ نعرہ چل رہا نا، کسی کے سادات ہونے سے نہیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تقوی والا ہونے سے فرق پڑتا. اللہ کے عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں؟ تقوی والے. ابے وہ اللہ کے نزدیک ہے. خطیب دکن اکثر فرماتے تھے، پیر و مرشد علیہ رحمت و رضوان ہزاروں رحمت اللہ ان کی بارگاہ پر نازل فرمائے، کہ اس سوال کو پوچھا تو فرمانے لگے ابے وہ اللہ کے نزدیک ہے بہترین آدمی جو تقوی والا، تو تیرے نزدیک کئی کو بنا رہا؟ تو اپنے آپ کو کیا اللہ سمجھ رہا؟ تیرے نزدیک بہتر وہ ہے جو رسول سے نسبت رکھے. سادات ہے کافی ہے تیرے لیے. وہ اللہ کے نزدیک ہے جو تقوی والا ہے. تم اپنے پاس نکو بناؤ اللہ کے پاس کا معیار. تو بہترین شخص ہمارے پاس وہ ہے جو اہل بیت سے ہو. اس کے بعد کون ہے؟ جو اہل بیت کا ہو. وقت کا اکابر کو نہیں مانے اگر جو اہل بیت کا نہ ہو. اور اس بات پر آج بھی ہمارا کھلا یقین تھا، ایمان ہے، کل بھی ہے، کل بھی ہے، آج بھی ہے. اور ہم ان لوگوں میں سے ہے، ان کے ماننے والوں میں سے ہے جن کو دنیا شیخ عبد القادر کہتی ہے، جن کو دنیا پیران پیر کہتی ہے. لوگ ہمیں لے جا کر رفض سے مت ملائیں،
کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو رفض اور سنیت کے بیچ سب سے بڑی دلیل کا نام عبد القادر ہے. نہیں ہے تو آپ لوگوں سے بولے, لوگ اتنے آج بھی سخی ہے ہندوستان میں مسلمان, آپ کو اتنے تو پیسے دے دیں گے کہ آج بھی آپ عراق کا دورہ کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر صرف اتنا بولے شیخ عبد القادر, تو آپ کو واضح فتح معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو کس زمرے میں لوگ دیکھتے ہیں. آج وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ رض والا کون, رافضی کون ہے اور سنی کون ہے. وہاں پہچان آج بھی شیخ عبد القادر امام بولے, آپ کو عربی نہیں آتی, آپ اتنا بول دو شیخ عبد القادر امام بول کے بول دو آپ, اچھا سنی بولتا ہوں شیخ عبد القادر. ان پوچھتا آپ کو شیخ عبد القادر, سادات بول دو آپ, انہوں سید تھے بول دو آپ, او بول کے گلے ملتا آپ سے, انہوں آپ کو رافضی سمجھ رہا. ان کو امام ماننا آج بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سنی ہیں, اور ہمارے لیے کافی ہے. اب رہی بات ہزاروں مسائل, بہرحال یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ سادات کے ساتھ جینا اور مرنے کا ذہن و فکر رکھنا اور اسی فکر کو اپنے اندر رکھ کر اپنی اولادوں تک بھیجنا, منتقل کرنا, یہ آج کے دور کا کمال ہے. لوگ یہ سمجھتے کہ ایمان ہر دور میں مشکل تھا. ایمان صحابہ کے دور میں ایمان لانے والے پر پتھریں برساتے تھے, وہ اس دور کی پریشانی تھی. ایمان لانے والوں کو گھر بار چھوڑ کر جانا تھا. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان لوگوں میں آتے تھے, آپ سمجھ لے تو MP میں آتے تھے. حضرت سرکار عثمان غنی بزنس ٹیکیون مانے جاتے تھے پورے مکے کے. بولے کہ رات میں تمہارے محمد الرسول اللہ مدینہ چلے گئے, اب آپ بھی جاتے. بولے جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جی رہے تھے, اگر وہ مدینے میں تو ہم بھی مدینے میں. تو اب مکے والے بولے دیکھو تم اگر جاؤ گے تو شرط یہ کہ یہ ہے کہ اپنا تمام اسباب, مال و متاع, پیسہ وغیرہ سب یا چھوڑ جانا. ارے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پورے مکے کے بزنس ٹیکون, پورے مکے کے بزنس کو اٹھا اور زیر و زبر کرنے کی طاقت رکھتے تھے, انہوں نے اپنا پورا کاروبار یہاں چھوڑ کے چلے گئے. وہ عمر جن کی طاقت سے لوگ مکے والے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے تھے, اتنی طاقت, اتنا روب و دبدبا رکھنے والے عمر بے سر و سامان نکل گئے مکے سے. بولے تمہارے کو یہ ہونا رکھ لو, اور اللہ نے ان کو مدینے میں پھر اتنا نوازا کہ پھر مکہ خود ان کے پاس آ گیا. وہ بات اور ہے, لیکن امتحان تو امتحان تھا. تو یہ محبت تھی, یہ محبت تھی. آج لوگ ہمارے کو حضرت عمر کا تعارف کروا رہے ہیں. سرکار عمر فاروق کو ہم اس حوالے سے پہچانتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا حسین غلامی کی سند لکھ کر دے دو ہمیں. حضرت عمر کی فضیلت, حضرت عمر پر ہماری نسل قربان, ہم اس حوالے سے انہیں پہچانتے ہیں کہ وہ سادات کا ایسا احترام کرتے تھے. ارے سادات تو اس گھرانے کا نام ہے جن سے محبت کرنا خود صحابہ پر بھی فرض تھا. اور ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں کہ ان کی فضیلتیں ناپتے پھریں. ہمارا فکر, ہمارا ذہن علی سے محبت, علی سے عقیدت, علی کا ہو جانا ہمارے پاس یہ ایمان میں کامل ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں. انہی سے اولادوں سے ہم اپنی وابستگی رکھتے ہیں, نسبت رکھتے ہیں, اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ مولا کل قیامت کے دن اس گھرانے کے غلاموں میں, خادموں میں ہمارا حشر فرمائے, ان کے چاہنے والوں میں, ان کے متقیدین میں ہمارا حشر فرمائے. ہمارے ماؤں کا سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلام اللہ علیہا کی باندنیوں میں ہمارے ماں اور بہنوں کا حشر فرمائے, اور ہمارا حشر مولا علی کے غلاموں اور خادموں میں فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ.